बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील भी हो रही है और उसमें नशेब व फराज भी आ रहे हैं और उसमें सरप्राइज भी काफ़ी सरप्राइजेज मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे अब इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइजेज नहीं मिल रहे, बल्कि मिल रहे हैं 15 जमातों को, 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को, जो कि साबिक हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज मिल रहे हैं। और अब उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, चीखो पुकार भी हो रहा है, आहो आहो बका भी उनकी काफ़ी हो रही है, क्योंकि चीज़ें जो उन्होंने सोचा था, जो सोच रहे थे, वो उस तरह से नहीं हुई। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत अच्छी राइड लेके निकल चुके हैं। अब जो है हिसाब ज़रा थोड़ा सा और तरह का हिसाब होना बाकी है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अहम मुकदमात हैं। और एक और बात, एक तो उनका क्या बनेगा, क्योंकि नैब तरामीम के खिलाफ जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब जेल में बैठ के भी इन सब से ज़्यादा अभी भी ताकतवर हैं। और उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है तो शखाना, वो बरकरार नहीं रहेगी। इसलिए अब ये इस तगोदौ में लगे हुए हैं कि इलेक्शन हर सूरत में जल्द अज जल्द करवा लिए जाएं। और अब ये खतूत लिखना भी शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज की भी आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नवाज की भी ये चीखो पुकार आएगी कि जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाएं और इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन का हिस्सा ना बने। और क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा सज़ा हुई है और उनकी रिहाई पे भी वक्त लगेगा। और दूसरा ये कि उनके मुकदमात 180 मुकदमात हैं, और 180 मुकदमात को भी लड़ते लड़ते इमरान खान साहब को उलझाए रखा जाए। और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो हम सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो वही है, इस्टेब्लिशमेंट वही है, तो उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। और इनका ख्याल है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके जाने के बाद भी इन्हीं को लुक आफ्टर करेगी, इन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी गलती होगी। ये बिल्कुल वैसी ही गलती, उससे भी बड़ी गलती होगी जो इमरान खान साहब रीड करते रहे, मुसलसल ये रीड करते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा हैं और उनके साथ इनके मामला ठीक नहीं होने। तो अब वही गलती जो है वो कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे, और पीपल्स पार्टी भी ये सोच रही है। तो ये अब होगा नहीं, क्योंकि अब स्टैब्लिशमेंट को जो अपना खेल, अपनी प्लानिंग, अपना एजेंडे के तहत उन्होंने आगे बढ़ना है। और इसलिए आखिरी दिनों में जो गवर्नमेंट ने आखिरी दिनों में 15 जमातों ने दो तीन हफ्तों में, बल्कि आखिरी 2 दिनों में 54 बिल जो है 54 बिल, और उसके बाद फिर अगले दिन मजीद कानून साजी की, और एक फैक्ट्री लगाई हुई थी कानून साजी की, और अपनी पसंद के कानून बना के चले गए। और अब उसमें सदर ममलिकत के पास, आपको मालूम है कि टाइम उन्हीं के पास, आखिरी हथियार उन्हीं के पास है। इमरान खान साहब के जो प्लेयर हैं वो सदर ममलिकत, वो मौजूद हैं, क्रीज में मौजूद हैं, खेल रहे हैं। और सदर ममलिकत ने कल एक तलवार चलाई है और बैक जुम्बश 13 बिल जो हैं वो वापस भेज दिए हैं सदर ममलिकत ने गवर्नमेंट को, यानी कि स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को वापस भिजवा दिए हैं। इनमें से बहुत सारे बड़े बड़े वजनी बिल भी थे, यानी कि माल वाले बिल भी थे। और क्योंकि उस वक्त भी बड़ा रौला पड़ा था कि ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं। और कानून साजी जो हुई थी, 15-20 लोग होते थे अरकान कौमी असम्बली ऐवान में, जिनकी मौजूदगी में ये आइज करवा के तो फारिग करवा रहे थे। तो उसमें है जी 13 बिलों में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीम बिल, इसमें पुलिस को बेपनाह इख्तियारात दिए गए थे लोगों को उठाने की, गिरफ्तारियों के, सबके, वो भी वापस कर दिया है। अब वो कानून नहीं बन सकेगा, क्योंकि आएगी कौमी असम्बली अगली, जब इलेक्शन होंगे तब बात बनेगी। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी वापस कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी बिल भी वापस कर दिया, हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी वापस कर दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल भी वापस कर दिया, सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी वापस कर दिया सदर ममलिकत ने, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन बिल भी वापस कर दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल भी वापस हो गया, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल भी वापस, NFC इंस्टीट्यूट मुल्तान तरमीमी बिल वापस, नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल वापस, और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल वापस, और होराइजन यूनिवर्सिटी बिल वापस। और इस तरीके से बेशुमार बिल जो हैं वो वापस कर दिए गए हैं, और अब ये कानून नहीं बनेगा। तो ये तो सदर ममलिकत ने काम किया है जी। दूसरी जानिब बढ़ते हैं
کہ نگراں کابینہ کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ نگراں کابینہ کے ان کے جتنے بھی نام تھے وہ تو ابھی تک فٹ نہیں بیٹھ رہے۔ اب ان کی کوشش ہے کہ الیکشن جو ہے، کیونکہ الیکشن اگر الیکشن فروری مارچ میں نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بہت کچھ ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ ہوگا جی کہ سینٹ جو ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہو جائے گا۔ آدھا سینٹ یعنی کہ آدھے سینٹ کے ارکان مارچ 2024 میں گھر چلے جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی کنٹینیوشن نہیں رہے گی۔ اس طریقے سے نامکمل ہو جائے گا سینٹ بھی، اور معاملات اس کے بعد مزید بکھر جائیں گے، کیونکہ جب تک سینٹ کے الیکشن، سینیٹرز جو ہیں وہ ہر اسمبلی کے برابر حصہ داری ہے، برابر ارکان ہیں، اور پھر قومی اسمبلی یعنی کہ مرکز کے 3 سینیٹرز آئی تھنک ہوتے ہیں۔ تو یہ قومی سینٹ کے جو مرکز کے سینٹر کے سینیٹرز ہیں وہ قومی اسمبلی انتخاب کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان 1 مین 1 ووٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ گیلانی صاحب آئے تھے، یوسف گیلانی صاحب، حفیظ شیخ صاحب ہار گئے تھے، تو اسی طریقے سے یہ سینٹر میں الیکشن ہونا ہے جی۔ تو ایک تو یہ بات ہے، قومی اسمبلی ہے نہیں، جب تک الیکشن نہیں ہوں گے سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایم پی ایز جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایم پی ایز بھی نہیں ہوں گے۔ سندھ اسمبلی نہیں ہوگی تو وہاں کے سینیٹر واپس نہیں آ سکیں گے۔ بلوچستان اسمبلی نہیں ہے، وہاں سے نہیں آ سکیں گے۔ خیبر پختونخوا پنجاب کے ایم پی ایز نہیں ہیں، کیا ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، تو وہاں سے بھی سینیٹر واپس نہیں آئیں گے، تو لہٰذا سینٹ بھی نامکمل ہو جائے گا، اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، صادق سنگھ گیلانی صاحب۔ تو یہ اس وقت، اور یہ سارے کا سارا کرائسس کی طرف معاملہ جائے گا، آئینی بحران، اور پھر یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ معاملہ جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس لیے میں اب ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ معاملہ یہیں رکنے والا نہیں ہے، یہ تو چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، بلکہ نکل چکی ہیں، کیونکہ جس کو اپنا نگراں سیٹ اپ نگراں وزیر اعظم لانا چاہ رہے تھے وہ ان کے پسند کے نہیں آئے۔ البتہ سندھ میں زرداری صاحب نے اور ایم کیو ایم نے اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ وہ لے آئے ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب آئے ہیں، اور وہ سپیریئر جوڈیشری سے ریٹائر، سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیمپ کے آدمی تھے، ان کے ساتھ ان کا کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، تو آج انہوں نے حلف اٹھا لینا ہے، اور اس طریقے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب ہم احتساب اور انتقام کے چکروں میں نہیں پڑیں گے، ہم تو آئے ہیں الیکشن کے لیے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ یہ مقدمہ لڑیں گے کہ الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے، ان ٹائم ہونے چاہیے، اور نومبر دسمبر میں ہی ہونے چاہیے۔ اس لیے رضا ربانی صاحب نے جو خط لکھا ہے حلقہ بندیوں کا، کیونکہ حلقہ بندیاں جو ہیں نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں پر اعتراض ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ ایک شیطان کی آنت ہے، اور یہ شیطان کی آنت جتنا زیادہ پھیلاتے جائیں گے پھیلتی جائے گی۔ اور اگر ایک دفعہ، کیونکہ یہ تو خود ان کی کہی ہوئی باتیں آگے آ رہی ہیں نا اب تو، کہ جی الیکشن جو ہے وہ اگر 90 دن میں الیکشن، 60 دن میں الیکشن نہیں ہوتا تو کہاں لکھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ رانا صاحب کہتے ہوتے تھے، یہ خواجہ صاحب کہتے ہوتے تھے، یہ پیپلز پارٹی کہتی ہوتی تھی، یہ قمر زمان قائرہ صاحب کہتے تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما میں کنڈی صاحب سارے آ جاتے تھے، پریس کانفرنس، روزانہ پریس کانفرنس ہوتی تھیں، اور ٹاک شوز میں آ کے کہتے تھے کہ نہیں الیکشن تو ضروری ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ پہلی 15 جماعتیں پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوں گی سیاسی جماعتیں جو یہ سمجھتی تھیں کہ جناب الیکشن کے بغیر جو ہے وہ جمہوریت ہے، اور ووٹ کے بغیر حکومت ہے، یہ سارے کے سارے کرتے رہے ہیں۔ اب ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ کیا بھاؤ، آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ اور اب آگے، اس سے آگے ایک خبر آپ کو دے دوں، کیونکہ یہ کنٹینیوشن جو ہے، یہ جو اکانومی کو یہ برباد کر کے گئے ہیں، وہ سلسلہ جاری و ساری ہے اکانومی کی بربادی کا۔ اور ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ کل ہی، یعنی کہ گزشتہ رات ہی، آج پہلا دن ہے، پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور اس وقت ڈالر سے مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول، ڈالر سے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ہے 288، 288، 289 روپے، 289 ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 290 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، یعنی ڈالر سے مہنگا ہو گیا پیٹرول۔ اور ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے 293 روپے 40 پیسے، ڈیزل اس سے بھی مہنگا ہو گیا، ڈالر سے بھی مہنگا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ایک مہنگائی کا طوفان آج سے شروع ہوگا وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، یعنی 20 روپے فی لیٹر، 20 روپے فی لیٹر قیمت بڑھا دی ہے پیٹرول میں بھی اور ڈیزل میں بھی۔ یہ ہے سچویشن اس وقت کی، اور عام شہری، عام پاکستانی تو کیا
متوسط طبقے کا، مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس، تنخواہ دار طبقہ، یہ سارے کے سارے پہلے ہی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اس کے بعد گڈس ٹرانسپورٹ کی قیمتیں بڑھیں گی، اس کے بعد ٹرانسپورٹ کی قیمتیں بڑھیں گی، اس کے بعد اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی اور کرائے بڑھ جائیں گے، اور خواہ وہ بس کا کرایہ، خواہ وہ ویگن کا کرایہ، خواہ وہ رکشے کا کرایہ، خواہ وہ آپ کے جہاز کا کرایہ، سارے کے سارے ایک نیچے سے لے کے اوپر تک ایک مہنگائی کی ویو آئے گی اور یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے سچویشن، اور ان حالات میں آپ دیکھ لیں کہ عوام کس طرف جائیں گے۔ اور دوسری جانب یہ سب کو مائنس کرتے کرتے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے چلے تھے۔ عمران خان صاحب تو مائنس نہیں ہو سکے ابھی تک، وہ ابھی بھی اس سسٹم کا مضبوط ترین وہ حصہ ہیں، مضبوط ترین جزو ہیں، عنصر ہیں، اہم ترین اس سارے سسٹم کا، پولیٹیکل سسٹم کا، کیونکہ بات اب بھی وہ خواہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو، خواہ وہ سیکورٹی ریلیٹڈ ہو، خواہ وہ پالیٹکس کی ہو، وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پہ شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے، اور پھر امریکی حکام کی طرف سے بھی ایک سندیسہ آ گیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے ساتھ کام کریں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو پہلی پریورٹی ہے، پہلی اور آخری پریورٹی نگراں حکومت کی، وہ ہے صاف شفاف الیکشن کروانا، صاف شفاف انتخابات، فری اینڈ فیئر اور منصفانہ، اور سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اب یہ انتخابات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، کب ہوں گے، یہ ان کو کچھ نہیں پتا، اور اسی لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری، بس جی میکسیمم فروری تک الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو بھائی ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ہنوز دلی دور است، اب الیکشن کی باتیں کہاں رہ گئیں، اب تو کچھ اور ہی ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بار بار پہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نومبر میں ہوں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر اس سال الیکشن نہیں ہوتے، نومبر تک نہیں ہوتے، تو پھر الیکشن آپ 24 میں بھی بھول جائیں، 25 میں کہیں جا کے کسی لمحے الیکشن کے بارے میں سوچا جائے گا۔ 2025 اس پہ ذرا غور کیجیے گا، ذہن پہ زور دیں کہ 2025 میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اصل کھیل 2025 میں ہی میدان سجے گا، اس سے پہلے میدان سجنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔